حدیث شریف میں ہے کہ دو چیزیں ہیں وہ جو اہم ہیں وہ دیکھی جائیں اور اس کے اوپر رشتہ اللہ کے حکم پر کر دیا جائے، ایک تو اخلاق، دوسرا دین۔ ان دو چیزوں پر رشتہ قائم ہو جانا چاہیے، آگے اللہ تعالیٰ اس کے حالات خود بخود بھی بہتر کر دیں گے، رزق بھی اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دیں گے۔ توکل کریں ماشاءاللہ تو اس میں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے کل پرسوں کا واقعہ سنا ہے کہ بلوچستان میں ایک لڑکا لڑکی نے نکاح کیا، بلوچستان کے جو تھے نا ان کے بڑے، ان کے گھر کے بڑے، انہوں نے باقاعدہ ان کو ضیافت پہ بلایا اور ان کو ضیافت ان کی یہ کی کہ ان دونوں لڑکا لڑکی کو لے گئے باہر اور ان دونوں کو کہا چلو آگے، اور ان کو گولیوں سے بھون دیا۔ حدیث میں تو آتا ہے نا لن تر للمتحابین مثل النکاح، تو حدیث پاک میں اس کی پر بھی رہنمائی ملتی ہے، لن تر للمتحابین مثل النکاح، کہ محبت کرنے والوں کا علاج نکاح ہے، ان کا نکاح کر دیں۔ تو انہوں نے اگر خود ہی کر لیا ہے تو اب جو ہے نا نکاح کرنے والوں کو سنگسار کرنا یا ان کو گولیوں سے بھوننا، یہ غلط، اس کا تو ہے قتل، ان کو قتل کرنا، یہ تو بہت ہی زندگی ختم کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، ہمارے ادارے میں بہت عظیم مہمان تشریف لائے جو برس ہا برس مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن کے رہے۔ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ حضرات کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ انشاءاللہ ان کی قیمتی باتیں سنیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے سے منسلک رہے کافی عرصہ، ماشاءاللہ ان کی دعاؤں اور شفقت سے اور سرپرستی میں ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے قریبی عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے والد ہمارے ماموں مدینہ منورہ میں برس ہا برس رہے۔ ان کے 9 بھائی اور 3 ہمشیرہ اکثر ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں آنا جانا اور وہاں قیام اللہ پاک نے نصیب فرمایا۔ برس ہا برس یہ بچے ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ہمارا مہمان بنایا۔ تو ہمارے نکاح آسان تحریک کو آپ ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بچوں کی شادیاں جلدی کرنا، رسم و رواج سے پاک کرنا، عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنے والد صاحب ہمارے ماموں جان کی شادیاں کروائیں اور شادیاں زیادہ کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رسول کی چاہت کے مطابق ہیں۔ اس میں پہلی بات بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اس پر ایک دو جملے کچھ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عادل صاحب نے فرمایا کہ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں یہ تو اس میں یہ خطرناک چیزیں موبائل میں آ جاتی ہیں، اس سے جو ہے معاشرہ خراب ہوتا ہے، بچے جلدی اس میں الجھ جاتے ہیں، اور اس میں اس کی حفاظت کے لیے جلدی شادی کرنا اولاد کا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ اپنی زندگی میں یہ اچھی لائن پہ چڑھ جائیں تو وہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ غلط لائن پہ چڑھ جائیں ان کو پھر وہاں سے ہٹانا وہ مشکل ہے۔ تو اس سے بہتر ہے جیسی عمر ان کی شادی کی ہو جائے تو فوراً ان کے اچھے رشتے تلاش کر کے اور ان کی شادیاں اللہ دی جائیں۔ یہ جو شادیوں میں رسم و رواج کرتے ہیں لوگ، مہندی ہے، بارات کا لشکر حملہ کرتا ہے اور مختلف رسم و رواج ہوتی ہیں، یا وہ یہی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، کیونکہ جو آدمی ان فضولیات میں پڑ جاتا ہے وہ پھر اصل چیز سے رہ جاتا ہے۔ تو اصل چیز فوری نکاح اور فوری رخصتی، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہیں۔ اب آپ کی والدہ ہماری ممانی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت البقیع میں مدفون ہے ماشاءاللہ۔ والد صاحب بھی جنت البقیع میں ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی بڑی خوبصورت ایک بات یاد آئی کو، تو بہت زیادہ 9 بھائیوں میں سب سے زیادہ ماشاءاللہ انہیں خدمت کا موقع ملا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے۔ حج کے دوران بھی اللہ نے ہمارا ان کے ہاں قیام طعام کی بھی اللہ پاک نے صورت بنائی۔ تو ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اپنے ناخن بال وغیرہ بھی تراش کر کے وہ جنت البقیع میں دفن کرتے تھے کہ میرے جسم کا کچھ حصہ آ گیا یہاں تو باقی بھی اللہ مجھے یہاں قبول فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد ابا جان کی اگلی شادی کروائی، پھر وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہوئی، وہ بھی پھر
اگلی شادی اور کروائی، وہ بھی متعلقہ سے شادی ہوئی، متعلقہ سے شادی ہوئی. اور پہلی جو ہماری والدہ مرحومہ ہیں ہاں. وہ بھی متعلقہ تھیں، ان متعلقہ سے تھیں. شادی ہوئی. ہاں ہمارے ان- والد صاحب نے کوئی کنواری سے نہیں کنواری کی. سے شادی نہیں کی. اللہ پاک کی طرف سے نہیں بنی جی. صورت. لیکن ان آپ کی والدہ جو تھیں ان سے ماشاءاللہ 9 بیٹے 9 بیٹے اور 3 بیٹیاں ماشاءاللہ 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 کثیر الاولاد. اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی. اچھا عجیب اللہ کی شان، اللہ کی قدرت آپ کے چچاؤں میں دیکھی ہم نے کہ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے ماموں جان نے والدین کی بڑی خدمت کی. بے شک، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسی خدمت کی کہ نوکر بھی کیا کوئی اپنے آقا کی خدمت کر سکتے ہیں جو انہوں نے خدمت کی. جی. اور اس خدمت کی خدمت برکت سے کا اللہ حق پاک ادا نے کیا انہوں نے. حق، میں نے بالکل دیوانہ وار خدمت کی. جی بالکل. اس خدمت کی سعادت کی برکت سے اللہ پاک نے اتنا بخت لگایا نسل میں، مالی طور پہ بھی، اور یعنی کثیر الاولاد کثیر العیال بنایا، اور سب کو خیر و برکتوں سے، سب کو قرآن اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ والدین کی دعائیں ہیں. بے شک. تو ہمارے دوسرے ماموں آپ کیونکہ کے ہمارے دوسرے چچاؤں والد نے صاحب اتنی خدمت نہیں کی، تو اب وہ بڑے ماموں حالانکہ بہت صحت مند تھے، وہ اتنے لمبے سفر کر لیتے تھے اور بڑی ان کی پہلوانی اور اس کے کافی گھی پی لیتے تھے، لیکن وہ جو ہے نا ان کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں جوانی میں اللہ کے پاس چلے گئے، اور ان کے بچے بھی وہ بھی ساری اولاد خاندان ختم ہو گیا. نسل ختم ہو گئی. جی. لیکن ادھر اور دوسرے ماموں ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جیسے اللہ پاک نے آپ سے کام لیا وہ بہت. تو اس لیے واقعی والدین کی خدمت جو ہے نا یہ ایسی بڑی نیکی ہے، وہ دنیا میں ہی اس اللہ کی پاک اس نعمت کا مل جاتی ہے. اللہ پاک نے آپ کے آخرت میں والد تو صاحب نے ملنے ہی تقریباً ہے. 40 سال مدینہ منورہ رہے. ہمارے والد والد صاحب جی جی 40 سال مدینہ میں. 40 ہم چھوٹے تھے، میں چھوٹا سا تھا، ہمارے ساتھ والد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ ان کا بزنس ہوتا تھا خانے بال میں، تو اس میں ہم دیکھتے تھے مدینے کی یاد میں تڑپتے ہوئے اور نعتیں پڑھتے تھے، اور زمہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، یہ ہم نے بچپن میں ان سے سنا. اور وہ جو ہے نا گرمیوں کی راتوں میں کرتا اتار کے بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور جناب مدینے کی یاد میں مچل رہے ہیں. اتنی شادیاں کی ماشاءاللہ، یعنی بغیر نکاح کے نہیں. یہ صحابہ کرام کی سنت کی برکت سے یہ شادیاں کی نہیں، اللہ پاک کرواتے ہیں. تو اللہ پاک کے پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ان کو شادیوں کا انعام دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شادیوں کا یعنی انعام دیا، یعنی جنت میں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کو جنت میں بہت ساری حوریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ پاک ان حوروں کی کچھ ملکائیں دنیا میں بھی اللہ پاک 2 3 4 عطا فرما دیتے ہیں. اچھا یہ جو زیادہ شادیاں ہیں، آپ مدینہ میں رہے، عربوں کو دیکھا، اور پوری دنیا کے لوگ آپ کے ماشاءاللہ شاگرد بھی ہیں وہاں، مسجد نبی میں بھی آپ کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی خدمت کی سعادت بخشی. تو اس موضوع پر، زیادہ شادیوں کے موضوع پر کچھ 1 2 باتیں اپنے تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں کچھ ارشاد وہاں کا فرمائیں. ابھی اس وقت جو ماحول ہے جی، وہ وہاں کی نئی پود ایک ہی شادی پر ہے، اکتفا کرنے والے زیادہ ہیں. کیونکہ وہاں چونکہ حالات ایسے ہیں اس وجہ سے وہ ایک ہی شادی پر زیادہ ہاں، اکتفا کرتے اس سے پہلے کے جو بڑے بزرگان دین ہاں، وہ تو سب زیادہ 4 والے 4 شادیاں انہوں نے کی ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں، وہ چونکہ سادگی کا دور تھا، ابھی چونکہ اخراجات زیادہ ہیں، بعض لوگ ہمت نہیں کر پاتے، لیکن خیر اب بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اب بھی کر رہے ہیں، جو کرنے والے ہیں اب کر بھی رہے جو ہیں. کرنے والے ہیں کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ماشاءاللہ زیادہ ماحول چل رہا ہے آپ کی تحریک کی وجہ سے الحمدللہ ماشاءاللہ. مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی آپ سنتے رہتے ہیں. جی بے شک، وہ تو اسی ہی موضوع پر ان کی تقریر ہوتی ہے اکثر. ماشاءاللہ. اچھا یہ لوگ جو دوسری شادیوں کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کو آپ کوئی نصیحت فرمانا چاہیں؟ ان سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ سے وقتاً فوقتاً آپ سے رابطہ رکھیں. کوئی کسی دوست کی کوئی اس حالت میں ضرورت ہے تو وہ آپ سے رابطہ کریں، تاکہ آپ سے رابطہ ہوگا تو ان کا آگے کام چلے گا. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ واقعی ابھی آپ کے سامنے جو ایک صاحب تشریف لاتے ہیں سید ہے ماشاءاللہ، اور ان کو بھی میں نے یہی درخواست کی کہ آپ میرے سے رابطے میں رہیں، کیونکہ اگرچہ انہوں نے باقاعدہ رجسٹریشن کروا لی ہے، رجسٹریشن کے بعد بھی محبت بھرا رابطے میں رہنا ضروری ہے. محبت بھرا رابطہ، یہ نہیں کہ بعد میں سر پہ چڑھائی کر دیں بس جلدی. بھائی اللہ پاک کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، بعضوں کا تو بہت جلدی ہوا، ویسے منٹوں میں رشتہ ہو گیا، بعضوں کا دیر سے ہوا، بعضوں کا نہیں بھی ہوا. تینوں آپشن ہوتے ہیں. تو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ ہم ہی کروائیں گے اور ضرور کروائیں گے، ایسا کوئی نہیں. اللہ پاک نے الگ نے ایک نظام بنایا، وقت مقرر کیا ہوا ہے. پاک ہمارے ان پیارے بھتیجوں کی بھی اچھی شادیاں کروائیں، جیسے ماشاءاللہ یہ خود خوبصورت قرآن پڑھنے والے، دین پہ چلنے والے، مدینہ کی فضاؤں میں رہنے والے. اللہ پاک ان کو ایسے ہی قرآن پڑھنے والی، دین پہ چلنے والی اور پیاری صفات والی
جنت کی حوروں والی جو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان حور مقصورات فی الخیام، اللہ نے جو حوروں کی صفات بیان فرمائی نا، اللہ پاک ایسی پیاری صفات سے متصف دنیا میں بھی اچھی نیک بیویاں عطا فرمائے اور جنت میں بہت ساری حوریں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔